مولانا صاحب یہ فرمائیں کہ قرض دار کے لیے قربانی کا کیا حکم ہے؟ جی مقروض کا مسئلہ یہ ہے کہ اس کے لیے کیا حکم ہے قربانی کا۔ اصل میں قربانی کا جو دار و مدار ہے وہ ہے صاحب نصاب ہونے پر، یعنی کہ ایک بندہ کے پاس اتنا مال ہو کہ جس کے اوپر وہ صاحب نصاب کو پہنچ جاتا ہو تو پھر اس کے اوپر قربانی واجب ہوتی ہے۔ تو اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے مقروض کے بارے میں تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی مقروض بھی ہو اور صاحب نصاب بھی ہو۔ جیسے ایک آدمی بزنس مین ہے، بزنس کرتا ہے، تو بزنس کے لیے اس نے اپنے بینک سے پیسے لیے یا کسی دوست سے لیے یا کسی اپنے رشتہ دار سے اس نے قرض اٹھا لیا، تو یا کہ ایک فیکٹری کا مالک ہے تو وہ فیکٹری کا مالک بھی ہے، اس کے پاس اتنے پیسے بھی ہیں، لیکن مقروض بھی ہے کہ اس نے بینک سے پیسے اٹھائے ہوئے فیکٹری کو چلانے کے لیے۔ تو اس لحاظ سے یہ دیکھیں گے کہ آیا وہ بندہ جو مقروض ہے وہ اتنا قرضہ ادا کرتا ہے، جو اس کے اوپر قرضہ ہے اس قرضے کو ادا کرنے کے بعد اگر تو اس کے پاس اتنا مال بچ جاتا ہے جس کے اوپر وہ صاحب نصاب کو پہنچ جاتا ہے، یا اس کے پاس اتنی اشیاء ضرورت سے زائد ہیں کہ جو اگر ان کو بیچا جائے تو ان کا بھی وہ مال جو صاحب نصاب کو پہنچ جاتی ہیں، تو پھر اس بندے پر تو قربانی ہوگی۔ اور اگر وہ مقروض جو ہے وہ قرض ادا کرنے کے لیے اپنا قرض ادا کرتا ہے، قرض ادا کرنے کے بعد اس کے پاس اتنا مال نہیں بچتا کہ جو صاحب نصاب ہو جائے، جو نصاب کو پہنچ جائے، تو گویا کہ پھر یہ ہوا کہ وہ کسی چیز کا مالک نہیں ہے۔ جب وہ صاحب نصاب کو نہیں پہنچا تو وہ کسی چیز کا مالک نہیں ہوا، اس کے اوپر قربانی نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے۔ اچھا مولانا صاحب یہ فرمائیے گا کہ اگر کوئی شخص مقروض ہو، اس کے باوجود اس کی خواہش ہے کہ میں قربانی دوں، اس کے لیے کیا حکم ہے؟ جی اچھا سوال ہے کہ ایک آدمی مقروض ہے پھر وہ قربانی بھی کرنا چاہتا ہے، اس کی دلی خواہش ہے، تو سب سے پہلے تو اس کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ بندہ اپنا قرضہ ادا کرے۔ احسن طریقہ یہ ہے، اچھا طریقہ یہ ہے کہ وہ اپنا قرضہ ہی ادا کرے، قربانی نہ کرے، قرضہ ادا کرے، کیونکہ ظاہر ہے کہ جو قربانی کرنا چاہتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے پاس کچھ نہ کچھ پیسے موجود ہیں جس سے وہ قربانی خریدے گا، تو بہتر ہے کہ ان پیسوں سے وہ کیا کرے، قرضہ ادا کرے۔ لیکن پھر بھی اگر وہ قربانی کر لیتا ہے تو اس کی قربانی ہو جائے گی۔ اچھا، اللہ تعالیٰ کے اس کو ثواب، اجر و ثواب ملے گا، قربانی اس کی ہو جائے گی، لیکن بہتر طریقہ یہ ہے کہ وہ پہلے اپنا قرضہ ادا کرے۔ صحیح، ٹھیک ہے۔ اچھا مولانا صاحب یہ فرمائیے گا کہ اگر کوئی شخص قربانی کی نیت رکھتا ہو لیکن وہ اپنے بال بھی کٹوا لے اور ناخن بھی کٹوا لے تو اس کی پھر قربانی ہو سکتی ہے؟ اس کا یہ ہے کہ ایک آدمی اپنے بال اور ناخن کاٹ لیتا ہے تو کیا اس کی قربانی پر اثر پڑے گا یا نہیں؟ تو اس لحاظ دیکھیں کہ ایک آدمی جو ہے اپنے بال اور ناخن جو کاٹنے کا جو حکم ہے یہ لوگوں کے اندر ایک مشہور ہے کہ بال اور ناخن نہیں کاٹنے چاہیے۔ تو حدیث کے اندر جو حکم دیا گیا ہے بال اور ناخن نہ کاٹنے کا، یہ استحبابی حکم ہے، شریعت کا ایک پسندیدہ حکم ہے، فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی بندہ کاٹ لیتا ہے تو قربانی کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑے گا، اس کی قربانی ہو جائے گی، اس کی قربانی ہو جائے گی۔ کہ حکم حدیث کے اندر یہ حکم ہے کہ جو بندہ قربانی کا ارادہ رکھتا ہو، قربانی کرنے کی نیت ہو جس بندے کی، وہ شخص کیا کرے کہ یکم ذی الحجہ سے لے کے جیسے ہی ذی الحجہ کا چاند نظر آ جائے تو چاند نظر آنے کے بعد یکم ذی الحجہ سے وہ آدمی اپنے بال بھی نہ کاٹے، ناخن بھی نہ کاٹے جب تک وہ بندہ قربانی نہیں کر لیتا۔ قربانی کے بعد قربانی کرنے کے بعد وہ اپنے بال بھی کاٹ لے، ناخن بھی کاٹ لے۔ لیکن اگر کوئی بندہ قربانی نہیں کرتا لیکن پھر بھی وہ بندہ کیا کرتا ہے کہ اپنے بال اور ناخن نہیں کاٹتا تو عید کے دن جا کے وہ کاٹ لیتا ہے یا عید کے بعد جا کے کاٹتا ہے تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں اجر و ثواب ملے گا۔ اور اگر کوئی بندہ کاٹ لیتا ہے تو بے شک اس کی قربانی تھی تو اس کی قربانی کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ جزاک اللہ خیر۔